میرے بھائیوں، یہ امت وہ امت ہے، حضرت علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر المعانی کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ کے جتنے بھی نبی آئے اور 13 نبیوں کے آپ نے نام لکھے باقاعدہ، سارے اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کرتے تھے، الہی یہ شرف یہ سب کچھ ہم سے واپس لے لیں اور اپنے آخری محبوب نبی کی امت میں پیدا کریں۔ سارے نبی دعائیں مانگتے گئے، یارو ہم نے تو مانگا ہی نہیں ہے، مانگا بھی نہیں، نہ دعا کی، نہ مجاہدہ کیا، نہ ریاضت کی، نہ محنت کی، بس پیدا ہوئے، آنکھ کھلی، مسجد کی امام نے آ کر کان میں اذان کی اور ساتھ مبارک دی، اے آنے والا تجھے مبارک ہو، تو رسول اللہ کا غلام بن کر آ رہا ہے، تو رسول اللہ کا غلام بن کر آ رہا ہے۔ یارو ہم نے تو مانگا ہی نہیں ہے، یہ محبوب وہ محبوب ہے۔ رب کائنات نے فرمایا لولا لما خلقت الافلا، اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں کائنات ہی نہ بناتا۔ اور حضرت علامہ حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر البیان کے اندر فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، رب کائنات نے فرمایا لولا لما اظہرت ربوبیہ، اے محبوب اگر تیرے حسن و جمال کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، تیری ذات کو تخلیق کرنا مقصود نہ ہوتا، میں اپنا رب ہوتا ظاہر ہی کرتا۔ یارو یہ وہ محبوب ہے جس محبوب کی غلامی ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ حضرت علامہ حقی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور مقام پر حدیث قدسی نقل فرماتے ہیں، رب کائنات نے فرمایا اے میرے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، تیری ذات کو تیرے حسن و جمال کے جلووں کو دکھانا مقصود نہ ہوتا، نہ میں زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ چرند ہوتے، نہ پرند ہوتے، نہ نباتات ہوتے، نہ حیوانات ہوتے، یہ کائنات کا کچھ نہ ہوتا۔ اے محبوب میں نے جو بھی بنایا ہے تیری ذات کے لیے بنایا ہے، تیری ذات کے لیے بنایا ہے۔ یہ تو محبوب کی بات ہے، اللہ نے جو بھی بنایا محبوب کے لیے بنایا۔ یارو اگر اصل بات پوچھتے ہو تو اللہ نے ہمیں بھی اپنے محبوب کے لیے بنایا، ہمیں بھی اپنے محبوب کے لیے بنایا ہے۔ اور جو بھی حضور کی ذات کے ساتھ لگتا گیا وہ ادنا تھا، لیکن حضور کی نسبت نصیب ہوتی گئی، وقت کا امام بنتا گیا۔ یہ مفتی امجد جمیل صاحب نے یہ جو محفل خوبصورت محفل کا ہے